کل 5 فروری کو پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کے عنوان سے ایک دن منایا گیا، ایک عرصے سے منایا جاتا ہے۔ درمیان میں کچھ گیپ آ گیا تھا، لیکن جب آپ کی عوامی حقوق کی یہ تحریک ہے، اس میں زور پکڑا، لوگوں کے اندر یہ شعور آیا، سمجھ آئی کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والا براہ راست نہ انڈیا ہے، نہ امریکہ ہے، نہ دنیا کی کوئی اور بیرونی طاقت ہے۔ ہمارے حقوق پر ڈاکہ ہمارے حکمران ڈال رہے ہیں، اور اس پر آپ لوگ کھڑے ہوئے اور آپ نے جزوی طور پر کامیابی بھی حاصل کی۔ لیکن سچی بات ہے کہ ظلم یہ ہے کہ بجلی کا ریٹ تو کم ہوا، لیکن اس کی وولٹیج بھی کم کر دی گئی۔ تھوڑا سا موسم خراب ہو جاتا ہے تو ہفتہ آپ بجلی سے محروم ہوتے ہیں، اور پھر جو آٹا اس عنوان سے ہمیں دیا جاتا ہے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ وہ جانوروں کے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ آخر یہ ظلم اور یہ زیادتی کیوں ہے ہمارے ساتھ؟ یہ جزوی جو کامیابی ہوئی بھی ہے، اس کو بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کامیابی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے اندر استحکام کوئی نہیں ہے۔ تو پون صدی سے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا کہ آپ نے سری نگر فتح کرنا ہے۔ تو جناب، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، سری نگر کے حقوق تو ہندوستان متاثر کر رہا ہے، یہاں حقوق کون متاثر کر رہا ہے؟ اس لیے ہم شعوری طور پر، ہماری قوم اتنی بیدار ہو چکی ہے، وہ یہ سمجھتی ہے کہ جب تک ہم مظفر آباد میں حقیقی معنوں میں سچی قیادت کو نہیں بھیجیں گے تو ہمارے حقوق محفوظ نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اب یہ نہ سمجھا جائے کہ شاید گزشتہ اس پون صدی کی طرح لوگ ایک بار پھر آپ کے جھانسے میں آ جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ اب لوگ بیدار ہو چکے ہیں، شعوری طور پہ جاگ چکے ہیں، ہمیں اپنے حقوق کی پہچان ہے۔ اگر آپ نے یکجہتی کرنی ہے تو سب سے پہلے اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ہمارے حقوق ہمیں دیں۔ پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ سلامتی کونسل کی وہ قراردادیں جن کی رٹ لگاتے ہوئے آپ کی زبانیں نہیں تھکتی تھیں، وہ کدھر گئی ہیں؟ ان کی روشنی میں، ان کے حوالے سے جو تقاضا بنتا ہے کہ یہاں سے جو دونوں قابض فوجیں ہیں وہ نکلیں، یہ اس سلامتی کونسل کی 13 اگست کی قرارداد کی پہلی شق ہے۔ تو جناب، اس قرارداد کی روشنی میں تو آپ کو یہاں نہیں رہنا چاہیے، اس طرف نہیں جاتے، لیکن لوگوں کو لگایا ہوا سی کہ آپ نے وہ فتح کرنا ہے، سری نگر فتح کرنا ہے، بلکہ اس سے گزر کے آپ نے دلی کا شاہی قلعہ، وہاں پہ اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے۔ یہ اب لوگ ہمارے اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ قرآن تندوری نے کیا خوب کہا ہے کہ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے کہ سچ بولو، جھوٹا آدمی جھوٹے ہاتھ تو سچ بولو۔ جھوٹوں نے جھوٹوں سے کہا ہے سچ بولو، سرکاری اعلان ہوا ہے سچ بولو۔ گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، وہ مظفر آباد ہو یا اسلام آباد ہو یا راول پنڈی ہو، گھر کے اندر جھوٹوں کی ایک منڈی ہے، اور دروازے پر لکھا ہوا ہے سچ بولو۔ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، یہ زنجیریں بنا کے ہم سے یکجہتی کی جا رہی ہے۔ گلدستے پر یکجہتی لکھ رکھا ہے، تو گلدستے کے اندر کیا ہے؟ سچ بولو۔ جب تک سچ کی طرف نہیں آئیں گے یہ لوگ، اب جاگ چکے ہیں، اب یہ جھوٹے پروپیگنڈے میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہم اس طرح کی کسی بھی حرکت کی بھرپور انداز میں مذمت کرتے ہیں۔